الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت موقع خوشی ہو پھر بھی سرکار کا ذکر، موقع غم ہو پھر بھی، بولے ذرا، موقع غم ہو پھر بھی سرکار کا ذکر. اور یہ ہمارے لیے الحمدللہ فخر کی بات ہے. فخر یہ ہے ہمارا کہ الحمدللہ ہم جس کریم کے نوکر ہیں نا، اس کریم کی نوکری پہ اللہ کے نبیوں کو بھی فخر ہے. جس کریم کی نوکر ہم ہیں اور جس پاک نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کی شان یہ ہے کہ اس نبی کا امتی ہونے کے لیے جناب حضرت آدم، میں نے کیا عرض کیا، جناب حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اس کریم نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا کر دے. اب حضرت آدم سے بات چلی، نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور نسل انسانی شروع ہوئی جناب حضرت آدم علیہ السلام سے. جناب حضرت آدم سے شروع کرو اور جناب حضرت عبد المطلب تک آؤ. میرے آقا حضور کی شان اور میرے آقا حضور کا مقام آپ کو نظر آتا چلا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے وہ مقرب اور جلیل القدر نبی ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ نے مصطفیٰ کی برکت سے قبول فرمایا. کیا عرض کیا میں نے؟ جن کی توبہ اللہ نے مصطفیٰ کی برکت سے قبول ہوئی. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلاموں، یہ اصال ثواب اور جناب حاجی محمد منیر خان صاحب ان کی والدہ محترمہ، ان کا یہ جو ختم چہلم بھی ہے، چہلم کی محفل بھی ہے، تو اس میں آپ سارے احباب جمع ہیں. میں جلدی سے اپنی گفتگو کو میں نے اختتام کی طرف لے کے بڑھنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ اپنی لاریب کتاب کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر میرا مالک اعلان فرماتا ہے، میرا مالک اپنی لاریب کتاب کے اندر اعلان فرما رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن سن کے بولو سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا مالک اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں اللہ نے صاف لفظوں میں یہ حکم فرما دیا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان فرمانا ہے. اور میرے آقا حضور کے غلاموں، اگلا جو حصہ قرآن پاک کی آیت کا، میرے آقا حضور کے غلاموں، میرا رب فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ. میرا رب فرماتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. میرا رب فرماتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلانی. مالک پھر حکم کیا ہے، پھر کرنا کیا ہے جب یہ بڑھاپے کے عالم میں ہو، پھر حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ تو میرا مالک فرماتا ہے جب یہ بوڑھے ہو جائیں، جب یہ اس عمر میں چلے جائیں کہ جس عمر میں دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، بچوں والا دماغ ہو جاتا ہے، پھر حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا لہجہ، اور جب بھی ان سے کلام کرنا ہے قولاً کریمہ، اور سونی اور ستھری بات کرنی ہے، ان سے سختی والی بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرنی ہے ان سے پیار سے بات کرنی ہے. کیسے بات کرنی ہے؟ پیار سے بات کرنی ہے. یہ ہے والدین کہ جن کی
بارگاہ میں میرا رب حکم یہ دے رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تاکید فرمائی، پہلی بات یہ ہے کہ میرا مالک فرما رہا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اگلا جو جملہ تاکیدی وہ یہ ہے میری عبادت کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ کوئی عام حکم نہیں، منصوص حکم ہے، جس حکم پہ نص ہے، کیا ہے؟ نص قطعی۔ اور قرآن کی آیت حکم دے رہی ہے کہ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے سلطان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں آج ایک پتے کی بات نہ بتاؤں، میرے آقا حضور کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے، آج پتے کی بات جو آپ بتانے والے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینے کے سلطان سیدہ زہرا پاک کے بابا جان، تھوڑا جب اونچا بولو سبحان اللہ، میرے نبی کی وہ پیاری اور وہ مقدس زبان کھلی، میرے نبی کی وہ پیاری اور وہ مقدس زبان کھلی، اور کسی محبت والے بلکہ میرے گولڑے کے شہنشاہ حضرت سیدی و مرشدی قبلہ و کعبائی سیدنا پیر میرے علی شاہ سب گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ دعویٰ یاری دیوانے دعویٰ یاری دیوانے دعویٰ یاری دیوانے جوڑے نہیں کوئی حسنین نانے دا، بولو جوڑے نہیں کوئی۔ بڑے کنجوس ہے وہ بندہ جو سرکار کے میلاد سرکار کے ذکر میں نہ بولے۔ میرے آقا حضور کے غلاموں اگر قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے تو میرے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے رب کا قرآن اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے تخلیق فرمایا کہ فقط میری عبادت کرے، فقط میرا ذکر کرے، فقط میرا نام لے۔ اے اللہ ذرا بتا تو صحیح، یہ جو ہم تیرے محبوب پاک کا ذکر کرتے ہیں، تیرے نبی کی بات کرتے ہیں، یہ جو صبح شام ہم نبی 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 صبح شام نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی نبی کے ترانے، نبی کے قصیدے، نبی کی باتیں، نبی کا ذکر صبح شام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث قدسی اللہ علی قاری کی مرقات ہے، مرقات کی جلد 2 ہے، صفحہ 235 ہے۔ اونچا بولو نا سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ملا علی قاری فرماتی ہے مدینے کے سلطان سیدہ زہرا پاک کے بابا جان، آپ نے ایک دن اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، اور یہ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری وفی روایت نقرہ جعلتک من ذکری۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرا رب فرما رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے سونے یار، اور میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے، اور میں نے
تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے، اپنا ذکر بنایا ہے۔ ابا سونے یہاں حکم کیا ہے، اب فیصلہ کیا کرنا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جعلتک من ذکری، جعلتک من ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا ڈالا۔ مطلب یہ بنتا ہے اب قیامت تک کوئی نبی 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 صبح و شام کرتا رہے، میرا رب اس کے نامہ اعمال میں اپنا ذکر لکھتا جائے گا۔ میرا رب اس کے نامہ اعمال میں کس کا ذکر لکھے گا؟ اپنا ذکر۔ کس کا؟ اپنا ذکر۔ تو پتہ یہ چلا کہ در حقیقت ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر خدا ہے۔ ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا حضور صحابہ میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، ماں باپ دنیا میں ہوں تب بھی رحمت، ماں باپ دنیا میں ہوں تب بھی رحمت، دنیا سے چلے جائیں ماں باپ پھر بھی رحمت۔ سرکار کے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ ماں باپ دنیا میں ہوں تب بھی رحمت، دنیا سے چلے جائیں تب بھی رحمت۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں ہوں تو کیسے رحمت، دنیا سے چلے جائیں تو کیسے رحمت؟ پیار نال بولو نا سبحان اللہ، اس سائیڈ والے بھی بولو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ماں باپ دنیا میں ہو تب بھی رحمت ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی رحمت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا جی ماں باپ دنیا میں ہو تو کیسے رحمت، دنیا سے چلے جائیں تو کیسے رحمت؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا حضور فرمانے لگے کہ میرے غلاموں جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے آقا حضور فرماتے جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوش ہو کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی، میرے آقا حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، او میرا اللہ میرے اس غلام کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ ایک مقبول حج کا ثواب ماں باپ کے چہرے کو تکنے سے، کیا کرنے سے؟ ان کی زیارت کرنے سے۔ میرے نبی کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو دنیا میں ہو تو رحمت، اب پتہ چل گیا کہ دنیا میں ہو تو ایسے رحمت، ان کے چہرے کی زیارت کی جائے تو جو ہے وہ اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، ان کے چہرے کی زیارت کی جائے اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیسے رحمت؟ تو میرے آقا حضور سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور فرماتے کہ من زار قبر ابویہ او احدہما، مدینے کے سلطان نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، دونوں کی قبروں کی، او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، میرے آقا حضور فرماتے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی برکت سے اللہ گزشتہ ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ گزشتہ ہفتے کے سارے گناہ، کرنا کچھ نہیں، صرف جا کے زیارت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جا کے دیکھنا ہے قبر کو، صرف قبر کی تکنے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے دیکھا فقط ماں باپ کی قبر کی زیارت کی، اللہ گزشتہ ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو غور کرو جن کی قبروں کی زیارت سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ زندہ ہو تو ان کی زیارت کیوں گناہ معاف نہیں فرمائے گی؟
میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ماں باپ والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اللہ کی کروڑ نعمتوں میں سے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ماں باپ والدین اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آقا حضور کی روایت اکثر آپ اپنے پیر بھائیوں کو سنایا کرتے تھے کہ آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، اور جو چاہتا ہے کہ میرا رزق کھلا ڈھلا اور بابر رزق میرا ہو جائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مدینے کے سلطان نے فرمایا کہ جو عمر لمبی کرنا چاہتا ہو، جو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرے۔ کیا کرے؟ ماں باپ سے حسن سلوک کرے۔ اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری اپنا جو نعمتیں، یہ کہاں سے ملی؟ برکت مصطفیٰ سے۔ کیسے ملی؟ سارے کیسے؟ برکت مصطفیٰ سے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نا، مجھے کہنا ہے نا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا فضل رب العلا مل گئے مصطفیٰ، خوشوں کے پڑھنے مل گئے مصطفیٰ۔ یہ فقط میری صدا نہیں ہے، یہ صرف ہم یہاں پنتھل میں بیٹھ کے صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بلکہ پیچھے تک آپ جائیں نا، جہاں سے نبوت اور رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، جناب حضرت آدم سے نیچے تک آئے نا، تو حضرت آدم بھی گویا میرے آقا حضور کی شانوں اور عظمتوں کو دیکھ کے یہی کہہ رہے ہوں کہ مل گئے مصطفیٰ۔ آپ بھی خوش ہو کے کہہ کے مل گئے مصطفیٰ، مل گئے یہ مل گئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا حضور کی برکات، میرے آقا حضور کا آنا میرے نبی کی برکت تھی کہ دنیا کے اندر والدین کو عزت میسر آئی۔ میرے آقا حضور نہ ہوتے تو ماں باپ کو عزت نہ ملتی، میرا نبی نہ ہوتے تو کسی کو اولاد نہ ملتی، میرا نبی نہ ہوتے تو کسی کو جائیداد نہ ملتی، میرے آقا حضور نہ ہوتے تو کسی کو رزق نہ نصیب ہوتا۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے آقا حضور آئے تو ماں باپ کا ادب اللہ نے دے دیا۔ ماں باپ کا ادب ملا کہاں سے؟ مصطفیٰ سے۔ کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ ہم نے کسی ساجے ماجے تاجے سے یہ ادب نہیں سیکھا، یہ والدین کی تعظیم سیکھی ہے تو سرکار سے سیکھی ہے۔ کس سے سیکھی ہے؟
مصطفیٰ کریم سے سیکھی ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور فرماتی ہے اے میرے غلاموں اے میرے صحابہ سنو سنو. ایک دن میرے آقا حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہو گئے. حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا جی مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سبحان اللہ اونچا بولو نا یار. مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ میرے آقا حضور فرمانے لگے اے میرے صحابی سب سے زیادہ تجھ پہ حق تیری ماں کا ہے. میرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا پھر تیری ماں کا. تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ اب کس کا حق ہے؟ میرے آقا حضور فرمانے لگے کہ میرے صحابی اب تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے. یہاں پہ محدثین بزرگان دین نہیں رک کے یہاں پہ یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ یہاں سے مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے آقا حضور فرما یہ رہے ہیں کہ جب بھی خدمت کی بات آئے ہے جب بھی پیار کی بات آئے ہے تو خدمت زیادہ ماں کی کرو. جب حکم ماننا ہو تو حکم زیادہ باپ کا مانا کرو. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے ہمیں والدین کے آداب سکھائے والدین کے حقوق سکھائے. تو رومی کشمیر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی قلم اٹھایا نا اور آپ اس مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ پائی پائیاں دے تشے من ہو دے پائی پائیاں دیا میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے ماں باپ کا ادب ہمیں سکھایا. اور عظمت والدین پنتھل کے اس علاقے میں میلاد مصطفیٰ کی بزم میں آنے والوں یہ میلاد مصطفیٰ یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا کہ سرکار کے میلاد کا عنوان دے کے بزم کو سجایا جائے احباب کو بلایا جائے لنگر پکایا جائے اور پھر سرکار کا ذکر سننے کے لیے کسی خطیب کو کسی مقرر کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے وہ اللہ رسول کا ذکر اللہ رسول کی باتیں اور عقائد کی جو روشنی میں عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کا گھروں میں آپ دیکھیں اپنا ہماری مائیں بہنیں روز صفائیاں کرتی ہیں گھر کے اندر جھاڑو مارا جاتا ہے اگر 2 سے 3 دن گزر جائے جھاڑو نہ پھیرا جائے اگر گھر میں پڑی ہوئی جو سنگار میز ہوتی ہے اس کے شیشے پہ 2 دن اگر کپڑا صاف نہ کیا جائے تو شیشے پہ گرد چڑھنا شروع ہو جاتی ہے 2 سے 3 دن 4 دن 5 دن جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جائیں گے وہ گرد بھی بڑھتی چلی جائے گی لیکن بندہ مومن کے دل پہ جب بد عملی کی اور بے عملی کی وہ گرد جب پڑھ کے جب دل پہ وہ گرد جمع ہو جاتی ہے نا تو سرکار کی میلاد کی بزم کو سجا کے محبت مصطفیٰ والا یہ جو پیار والا یہ جو پونجا پھرتا ہے نا تو دلوں کی گرد ذکر مصطفیٰ کی برکت سے صاف ہو جاتی ہے دلوں کی سیاہی ذکر مصطفیٰ کی برکت سے
ختم ہو جاتی ہے، دلوں کا زنگ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے دور ہو جاتا ہے، دلوں کی میل کچیل، حسد، کینہ، بغض، نفرت، جتنی بھی قدورتیں ہیں دل کی، یہ ساری کی ساری دلوں کی میل کچیل ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ دلوں کا اندر کا جو نفاق ہے وہ اگر کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قرآنی نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصالِ ثواب کی یہ محفل ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ دل کا نفاق دور ہو جائے، دل کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے اور کسی کے بارے میں نفاق کا ذرہ برابر بھی دل میں نہ رہے، اس کے لیے دو طریقے، ایک ہے قرآنی اور ایک ہے حدیثی۔ ایک ہے جو اللہ نے فرمایا اور دوسرا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا۔ جو اللہ نے فرمایا وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ منافقون۔ قرآن پاک کے اندر سورہ منافقون پڑھیا کہتے نا، سورہ منافقون نا قرآن پاک کے اندر گھر جائی تے تکیو قرآن پاک دیاں 114 سورتاں دی اس لسٹ میں تکیو سورہ منافقون نا نہ بھی ہو سی۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو سورہ منافقون ہے، اس سورہ مبارک کو جو بندہ 41 دن وظیفے کے طور پہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس بندے کے دل کا نفاق دور ہو جاتا ہے، دل کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآنی وظیفہ۔ اور جو میرے مصطفیٰ نے طریقہ اور وظیفہ بتایا، میرے مصطفیٰ نے جو ہمیں طریقہ سکھایا کہ دلوں کا نفاق اگر دور کرنا ہو تو مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، سنت مصطفیٰ کیا ہے کہ اگر اس سنت کو اپنایا جائے تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب سن، قرآن سے پیار کرنے والے انہیں قرآن کی بات کو بالکل مسکرا کے اور بڑے پیار سے وصول کر دیا کہ قرآن پڑھو دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی حدیث سنو، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا علی علی کرو، علی علی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ میرے نبی نے فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ سرکار کی حدیث سے یہ عمل ہمیں مل گیا کہ قرآن کو پڑھ کے اگر کوئی دل کا نفاق دور کرنا چاہتا ہے وہ سورہ منافقون کی تلاوت کرے، اگر حدیث کو پڑھ کے دل کا نفاق دور کرنا چاہتا ہے وہ صبح و شام علی علی کرے۔ کیا کرے؟ سارے بول سو کیا کرے؟ سارے آخری بندے تک کیا کرے؟ علی علی کرے۔ اور علی علی کرتے ہوئے پھر ہمیں یہی کہنا ہے نا، یہی کہنا ہے نا کہ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید۔ جڑا ایمانی قرآنی حقیقتاً مولا حیدر کرار دا مرید ہے نا، اس سینے تے ہاتھ رکھ کے اپنے اس دل نو گواہ بنا کے کہ الحمدللہ میں مولا علی دا نوکر، تے گواہ دل نو بنا کے پھر زبان نو کھولے، کیونکہ سرکار نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ کہ جن کی شفاعت قیامت والے دن میں خود فرماؤں گا۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے؟ فرمایا المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ میری اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ نمبر 3 یا رسول اللہ کون سا؟ میرے سرکار نے فرمایا جب وہ مصیبت میں ہو تو ان کی مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ میرے آقا حضور سرکار نے فرمایا نمبر 4 دل سے اور زبان سے ان سے پیار کرنے والا۔
تو بھائی جی دل نہ پیار جڑا ہوندا نا نال بیٹھا بندہ اس دا بھی نہیں پتہ ہوندا کہ اس دے دل وچ کے وے. میرے مرشد کریم حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ سرکار کی اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سرکار نے جو فرمایا کہ دل سے اور زبان سے میری آل لال پیار کرنے والا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے سرکار فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دلوں کا پیار تو دل تک محدود ہوتا ہے، ساتھ بیٹھے بندے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دل میں کس کا پیار ہے کس کا بغض ہے. یہ سرکار نے یہ جو تاکید فرمائی ہے وہ اس لیے فرمائی ہے کہ دل کا پیار وقت دل میں چھپا کے نہیں رکھنا بلکہ اس پیار کا اظہار زبان سے کرتے رہنا ہے اور صبح شام یہی کہنا ہے کہ میں مرید ہاں علی دا میں مرید